بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال کا پیغام ایک نوجوان کے نام۔ ملک زری خان کا ادب بھرا سلام۔ تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے قالی ہیں اے رانی، تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے قالی ہیں اے رانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ شعر کو سمجھنے کے لیے ذرا مختصر تشریح بھی ملاحظہ فرمائیں۔ ہر چند کی نظم اپنے عنوان کے اعتبار سے ایک نوجوان کے نام ہے، لیکن عملاً یہاں اقبال نے ملت اسلامیہ کے تمام نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے نصیحت کی ہے کہ تمہیں تن آسانی زیب نہیں دیتی بلکہ جفاکش ہونا چاہیے، اور ضروری ہے کہ اے نوجوان، ہر چند کے تیرے ایوان راحت میں عیش و عشرت کے تمام لوازمات یکجا نظر آتے ہیں۔ اس کا اندازہ یوں ہوتا ہے کہ تیرے جو صوفے بچھے ہوئے ہیں وہ مغربی طرز کے ہیں اور کمروں کی ایرانی قالینوں سے مزید کر رکھا ہے۔ بے شک تیرے پاس دولت ہے اور دولت کی نمائش کا حق بھی تجھے حاصل ہے، لیکن ان نمائشی اشیاء کی موجودگی سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ تجھے آرام پرستی اور عیش و عشرت کے سوا اور کسی چیز سے دلچسپی نہیں، اور یہی وہ المیہ ہے جو مجھے خون کے آنسو رلاتا ہے۔ عمارت کیا شکوائے خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، عمارت کیا شکوائے خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلیمانی، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلیمانی۔ یہ تشریح ملاحظہ کریں۔ عمارت کا مطلب ہے دولت اور خسروی کا مطلب ہے بادشاہی۔ اس شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ اے نوجوان، یہ دولت تو الگ رہی، اگر تجھے کسی ملک کی بادشاہت بھی مل جائے تو اس سے اس وقت تک کچھ حاصل نہ ہوگا کہ اس کو مضبوط و مستحکم رکھنے کے لیے تجھ میں شیر خدا، حیدر کرار جیسی قوت و جرات و ہمت کے علاوہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا استغنا یعنی صبر و قناعت موجود نہ ہو، یعنی تو مذکورہ علائے کی دنیا سے بے نیاز نہ ہو جائے۔ نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی، کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی۔ اب ذرا مختصر تشریح بھی ملاحظہ کریں۔ اور اس نوح کی بے نیازی، عہد حاضر کی جو تہذیب ہے، اس کی مصنوعی چکا چوند میں ملنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکنات سے ہے کہ اس تہذیب میں حرص و ہوس ایسی لعنتیں انسان پر مسلط کرتی ہیں جس سے چھٹکارا اسی صورت میں مل سکتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی تعلیمات پر عمل کرے۔ انہی تعلیمات کے ذریعے مسلمان عروج و ارتقاء کے منازل طے کرنے کے اہل بن سکتے ہیں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ مختصر تشریح۔ اے میرے عزیز، تجھے اس حقیقت کا مکمل ادراک ہونا چاہیے کہ جب نوجوانوں میں بلند ہمتی اور ارادوں میں استحکام کے جوہر پیدا ہوتے ہیں تو وہ اپنی منزل مقصود کو، معراج کو چھو لیتے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمت و حوصلے کے بغیر منزل تک رسائی ممکن نہیں۔ نہ ہو نومید، نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، نہ ہو نومید، نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ مختصر تشریح۔ بے شک حالات کتنے ہی ناگفتہ باں ہوں
اور فضا کتنی ہی ناسازگار ہو، اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اس نوع کی مایوسی اور نا امیدی اس وقت جنم لیتی ہے جب فرد میں علم و عرفان کے جوہر زائل ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی ذات کی شناخت کے عمل اور معرفت خداوندی سے محروم ہو جاتا ہے۔ امید پر ہی دنیا قائم ہے۔ انسان کے لیے لازم ہے کہ منزل کو پا لینے کے لیے عملی جدوجہد کرتا رہے، اور اس کا نتیجہ کیا حاصل ہوگا یہ سب خدا پر چھوڑ دے۔ مومن کی حقیقی شان اور اس کا کردار یہی ہے کہ مسلمان کا ہر حال میں اللہ جل جلالہ سے امید رکھنا ہی تو اللہ تعالیٰ کے راز کے خزانوں میں سے ایک راز ہے۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اے نوجوان، اس زمن میں آخری بات یہ ہے کہ جس طرح شاہین کسی ایسے مقام پر نہیں ٹھہرتا جہاں محض مصنوعی آرام و آرائش ہو، بلکہ وہ تو پہاڑوں کی سنگلاخ چٹانوں میں جا بسیرا کرتا ہے۔ تو بھی شاہین کی مانند ہے۔ عملی زندگی آرام و آسائش اور عیش و عشرت تک محدود نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جفاکشی اور بلند حوصلے تیرا شعار ہونا چاہیے۔ شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔